السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے۔ وَآتِمُّ الْحَجَّ، اور تم پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْضِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، مِنَ الْہَدْیِ، قربانی سے وہ کرو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، فمن، پھر جو شخص، کانا ہو، منکم مریضاً، تم میں سے مریض، او یا بھی، اس کو، عظیم من راسہ، کوئی تکلیف اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، او یا صدقات، صدقے، او یا نسک، قربانی، فائزہ، پھر جب آمنتم، تم امن میں ہو جاؤ، فمن، تو جس نے تمتع، فائدہ اٹھا لیا، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کے احرام تک، فما استیسر، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے وہ کرے، فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائے یعنی قربانی، فصیام، تو روزے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، من الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7، اذا، جب، رجعتم، تم لوٹ آؤ، تلک، یہ، عشرۃ، 10 ہیں، کاملات، پورے، ذالک، یہ، لمن لم یکن، اس شخص کے لیے ہے، نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، پاس رہنے والے مسجد حرام کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، شدید العقاب، انتہائی سخت ہے، سزا دینے والا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ رب العزت کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میں اثر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، لیکن تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھے یا پھر صدقہ دے یا پھر قربانی کرے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میں اثر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی حج ہو یا پھر عمرہ ہو۔ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، ہدی، ایک بکری، ایک گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ، جو بھی میسر ہو، وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا تھا۔ حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اور آئندہ سال اس کی قضا دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی تھی۔ اور امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہیں منڈوانا چاہیے جب تک احرام کھول کر حلال نہ ہو جائیں، اور جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لیے جائیں۔ اور ایسا شخص جس کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے سر منڈوانے پڑ جائے تو اس پر فدیہ ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکے میں ہی دے، جبکہ بعض کا خیال ہے
کہ روزوں کی طرح اس کی بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا افراد کہلاتا ہے۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا حج قران کہلاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، جبکہ حج تمتع اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ ادا کر کے احرام کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکے سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں ہی میں ایک ہدی یعنی ایک بکری یا ایک اونٹ یا گائے کا 7واں حصے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حج تمتع کا ہی حکم بیان کیا گیا ہے کہ حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں، یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف انہی کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے حدود حرم یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یعنی عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، لیکن حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذو الحجہ کو مکے سے ہی احرام باندھیں گے، جبکہ علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے، سوائے اس کے جن کے احوال اور ظروف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہوں۔ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرونی میقات سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ الحج حج اشہر معلومات، چند مہینے ہیں معلوم، فمن چنانچہ جس نے فرض کر لیا فیہن الحج ان میں حج کو، فلا رفث تو نہیں شہوت کی باتیں کرنا، ولا فسوق اور نہ نافرمانی کرنا، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما اور جو کچھ تفعلوا تم کرتے ہو، من خیر یعلمہ اللہ نیکی سے جانتا ہے اس کو اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لو، فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقونی اور تم ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والوں۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ رب العزت باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کے لیے خرچ لیا کرو، سب سے بہتر تو اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق اور فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں
اور کہتے ہیں ہمارا توکل تو اللہ پر ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے اور زیادہ راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحٌ کوئی گناہ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا فائزہ پھر جب افضتم من عرفات تم لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام نزدیک مشعر الحرام کے واذکروہ اور تم یاد کرو اس کو کما جس طرح ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں وَإِنْ اور تحقیق کنتم من قبلہ تھے تم اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوع حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے عرفات میں وقوع ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر الہی کی تاکید کی ہے۔ یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہا جائے گا اور پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جائے گا۔ ثم پھر افضوا تم لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹے سب لوگ واستغفروا اللہ اور مغفرت مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عرفات میں جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے لوٹ کر آنا ہے۔ فائزہ پھر جب قضیتم مناسککم تم پورے کر چکو اپنے حج کے احکام فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو کا ذکرکم مانند یاد کرنے کے تمہارے آباءکم اپنے باپ دادا کو او بلکہ اشد اس سے بھی زیادہ ذکرن یاد کرنا فمن الناس پس کچھ لوگ من یقولو وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں پھر دنیا میں وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاقن کوئی حصہ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سن منڈوانے، طواف کرنے اور صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن تم کو مینا میں قیام کرنا ہے تم وہاں خوب اللہ رب العزت کا ذکر کرو جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا میں حسنات وفی الآخرت حسنات وقنا
بھلائی اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق اللہ رب العزت سے طلب فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔